جو پورا جہلم ویلی ہے اس میں تقریباً 20,000 ایکڑ پہ مکئی کاشت ہو رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیری اسٹوڈیو نیٹ ورک کے ساتھ آپ کا دوست راجہ رفاقت حسین آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، کچھ دنوں سے میڈیا پر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں محکمہ زراعت کے حوالے سے کہ ان کے ملازمین ہیں، ان کے دفترات ہیں اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے ان کا، یہ لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں اور جو نا مزے لے رہے ہیں۔ تو اسی پروگرام کو دیکھتے ہوئے ہم آج خود حاضر ہوئے ہیں محکمہ زراعت کے دفتر میں ہٹیاں بالا میں۔ میرے سامنے یہ آفیسر ہیں، ہم ان کے دفتر میں پہلے ہم نے ان سے اپائنٹمنٹ لی، انہوں نے کہا کہ بالکل محترم آئیں، آپ جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ انہی سے ہم جانیں گے کہ محکمہ زراعت کے کتنے ملازم ہیں اور وہ کس حد تک خوش ہیں اس محکمے میں اور کس طرح وہ کام چلا رہے ہیں، اور جو آپ نے کارکردگی کی ہے زمینوں کے بارے میں وہ بھی آپ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ عوام اس چیز سے، اور جو آپ کو کمی ہیں جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے وہ بھی اقوام بالا کے سامنے آپ اس چینل کی رسالت سے بتا سکتے ہیں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے چینل کا کہ آج آپ محکمانہ موقف کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ میں بحیثیت نائب ناظم ضلع جہلم ویلی کچھ محکمے کے بارے میں بتاؤں کہ جہاں تک محکمہ کا جو ضلعی سیٹ اپ ہے ہمارا، یہ ضلع جہلم ویلی کے علاوہ اس وقت ضلع جہلم ویلی سے ہم مظفر آباد کی بھی 4 یونین کونسلز کو یہاں ڈیل کرتے ہیں، یعنی وہ جو وہاں پر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ ضلع جہلم ویلی کے تھرو ہوتے ہیں۔ جو کل یہاں پر سٹاف کی تعداد ہے ضلع جہلم ویلی میں وہ 81 ہے۔ اس میں سے 4 جو ہیں وہ گیزٹڈ آفیسر ہیں، 1 ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، 2 ایگریکلچر آفیسرز ہیں اور 1 لیڈی ایکسٹینشن آفیسر ہمارے یہاں موجود ہیں۔ فیلڈ سٹاف کا یہاں تک تعلق ہے تو فیلڈ سٹاف تقریباً ہمارے جو بیلدار ہیں وہ 42 بیلدار ہیں، اور یہ بیلدار جو ہیں یونین کونسل بیسڈ ہیں۔ لیکن اس وقت جہلم ویلی میں یونین کونسلز، تمام یونین کونسلز میں ہمارے دفاتر نہیں ہے۔ کئی یونین کونسلز ایسی ہیں جو نئی بنی ہیں، وہاں ہمارا سیٹ اپ نہیں ہے، تو وہ پرانی یونین کونسلز کے اعتبار سے ہی کہ جہاں پر ایک یونین کونسل کا جو فیلڈ اسسٹنٹ ہے وہ 2 یونین کونسلز کو اس وقت دیکھتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو کل ملا کے 81 کا ہمارا کل سٹاف ہے، جس میں 4 آفیسر ہیں اور باقی 77 جو ہے وہ ہمارا غیر جنگی کا سٹاف۔ جہاں تک زراعت کی ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے، پہلے تو میں آپ کو ایک بڑی کلیئر بات بتاؤں کہ ضلع جہلم ویلی ان خوش قسمت خطوں میں ہے کہ جہاں ہم فوڈ انسیکیور کبھی بھی نہیں ہو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانا اب کیا پسند کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی لوکل سبزیوں کا کتنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور باہر سے آنے والی چیز کو کتنا پریفر کرتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ چلے جائیں کہ جی کمرشل کیا ہو رہا ہے، تو ہمارے ہاں جہلم ویلی اگر ڈویژن مظفر آباد دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو پیداوار جو آتی ہے مارکیٹ میں وہ ضلع جہلم ویلی سے آتی ہے، جس میں اخروٹ بھی شامل ہیں، جس میں سبزیات بھی شامل ہیں، جس میں شہد بھی شامل ہے، جس میں مکئی بھی شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تقریباً ہماری یہاں آتی ہیں، اور کئی ہمارا جو تقریباً 7,000 ایکڑ جو رقبہ ہے اس پہ ہمارے ہاں گندم بھی کاشت ہوتی ہے، لوگ اپنا آٹا بھی استعمال کرتے ہیں۔ محکمے کی کارکردگی دیکھیں، زراعت کا جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کسی بھی مہینے میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی ایک ایکٹیویٹی کو لے کر تو چل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا کام صرف 8-10 ہو کہ جی ہم نے کوئی سڑک بنانی ہے یا ہم نے کوئی بجلی کا نظام دیکھنا ہے، تو ہمارا ہر مہینے ہماری ایکٹیویٹیز مختلف ہو رہی ہوتی ہیں موسم کے اعتبار سے۔ خریف کا سیزن سے اگر ہم شروع کریں تو مکئی کی کاشت کے ساتھ ہی ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں یا اس سے تھوڑا سا پہلے ہمارے ہاں آلو کی کاشت، سبزیات کی کاشت۔ جو ہی ہم تھوڑا سا آگے 2 مہینے آگے جاتے ہیں
تو بے موسمی سبزیات کے حوالے سے بھی کام شروع ہو جاتا ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں ارلی سوئنگ کے حوالے سے ویجیٹیبلز سبزیات پہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو گندم کا وقت آ جاتا ہے، پھر گندم کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، اس میں لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ جو ہی گندم سے کا کمپلیٹ ہوتا ہے اور تھوڑی سی تقریباً 3-4 انچ اوپر گندم آ جاتی ہے تو پھر پھلوں کے درختوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ یہاں میرے پاس آئے ہیں تو ابھی ہم نے فی الحال جو پھلوں کی پودے جو لگائے ہیں اس کو ہم نے مکمل کیا ہے، شجرکاری کو۔ اب اس میں ہم تقریباً جو پھلدار درخت ہیں 10-12 اقسام کے درخت جو ہیں ہم یہاں پر ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ یہاں لگائیں۔ لوگ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگتے ہیں، لیکن محکمہ اس میں اصل میں محکمہ زراعت جو تھا 1995 میں اس کی تنظیم نو ہوئی تھی۔ تنظیم نو ہونے کے بعد ہمارا جو کام تھا وہ بیسیکلی جو ہے وہ لوگوں کو رہنمائی اور ٹیکنیکل گائیڈنس ہے، اویئرنیس دینی تھی اور ان کو طریقہ کار ان کو سمجھانا تھا۔ لیکن کمزوری وہاں پیدا ہوتی ہے، آج یہ جو دور اب آ رہا ہے لوگوں نے اپنی زمینوں کی طرف کچھ رخ کرنا شروع کیا ہے، لیکن گیپ کہاں آ رہا ہے؟ گیپ وہاں پر آ رہا ہے کہ ہم اپنے طور پہ تو لوگوں کو ان پٹس اتنی جتنی ضرورت ہے، مثال کے طور پر جو پورا جہلم ویلی ہے اس میں تقریباً 20,000 ایکڑ پہ مکئی کاشت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کیا 20,000 ایکڑ کے لیے ہمارے پاس اتنی مقدار میں بیج دستیاب ہے، کوالٹی بیج دستیاب ہے؟ کیا اتنی مقدار میں کھادیں یہاں پر کوئی ہمیں یہاں دستیاب ہیں؟ تو جو لوکل ایگریکلچر بزنس ہے، جو ان پٹ سپلائی کا بزنس ہے، وہ یہاں اتنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بھی لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم لگانا تو چاہ رہے ہیں لیکن کیا اتنی مقدار میں ہمارے پاس یہاں چیز کہاں سے ملے گی؟ اب آپ یہاں ہاٹیاں اس وقت ہم مین قصبے میں بیٹھے ہیں، یہاں ایک ہی دکان تھی تو وہ بھی میرے خیال میں اب وہ اتنا بزنس نہیں کر رہا کہ ہم بآسانی لوگوں کو لکھ کے دے دیں جناب یہ قسم کا بیج ہے، یہ قسم کی کھاد ہے، آپ جائیں تو بازار سے خریدیں اور یہ لگا دیں۔ دستیابی نہیں ہے ان پٹس کا، ہمارے لوکل سٹیشنز تک جو ترسیل ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگ، ہم تو گائیڈ کرنا بھی چلے جاتے ہیں، سپرے کا بھی بتا دیتے ہیں، اگر کیڑے کا حملہ یہ ہے تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر تو محکمے کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے تو اس سے ہم کوئی پیسٹی سائڈ، کوئی ادویات یا دوائی ہم لے لیں اور وہ ان کو جا کے وہاں سپرے کر کے دیں، تو بصورت دیگر ہم پھر ان کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ دوائی آپ لے لیں۔ جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ سٹاف، ہمارے ہاں عام طور پہ ایک یونین کونسل میں ایک فیلڈ اسسٹنٹ اور 2 بیلدار ہوتے ہیں۔ وہ بیلدار اور وہ فیلڈ اسسٹنٹ پودوں کے حوالے سے بھی، فصلات کے حوالے سے بھی، سبزیات کے حوالے سے بھی، مغزبانی کے حوالے سے بھی، ان تمام امور کا وہ وہاں اس ایریے میں ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور ہمارا جو جتنے فیلڈ اسسٹنٹ ہے ان کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ کی یونین کونسل کے اندر کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہوتی۔ ایون جہاں تک ہمارے ایگریکلچر آفیسرز کا تعلق ہے، ایک ہمارا زراعت آفیسر بیٹھتے ہیں چکار تحصیل میں، تحصیل چکار پلس 4 یونین کونسلز جو بیرا کلام، مشتمبے وغیرہ کی اس سائڈ کی یونین کونسلز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں وہاں ان کے پاس ٹرانسپورٹ کی اتنی فیسلٹی نہیں ہوتی، اس لحاظ سے تھوڑا بہت ہماری جو موومنٹ ہے وہ تھوڑا مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح آج یہ مہنگائی کا یہ معاملہ شروع ہو گیا اور حکومت نے بھی زیادہ توجہ دینی شروع کر دی ہے، تو ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم اس سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں۔ اب دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ہر گاؤں میں ہر بندے تک پہنچ کر اس کو کھڑا ہو کر اس کو سمجھا تو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کے فیلڈ میں کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اب لوگ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو دلچسپی رکھتے ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر اگر ہم جہلم ویلی میں ہم لیپا سے شروع کریں تو میں آپ کو کئی کسان ایسے دکھا سکتا ہوں جہاں جب انہوں نے محکمہ زراعت سے رابطہ کیا، محکمہ زراعت کی جو رہنمائی تھی اس پر عمل کرنا شروع کیا تو بہت بڑی تبدیلی آئی۔ راجہ عارف صاحب ہیں شاریہ میں، نمبل میں ہمارے کئی کسان ایسے ہیں، یہاں گجر بانڈی میں ہمارے ہیں، لانگلے میں ہمارے کئی کسان ہیں، سرا میں ہیں، چکار میں ہیں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے، دیکھیں ہم نے کوئی ایک چھوٹا سا کام شروع کیا تھا، مکئی کا بیج
آج سے 2 سال پہلے ہم مکئی کا بیج، جب ہم اچھی کوالٹی کا مکئی کا بیج کی بات کرتے تھے تو ہم باہر سے لانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن گزشتہ برس ہم نے 50 ایکڑ پر مکئی کا بیج یہ کسانوں کے اپنی زمینوں پہ تیار کروایا اور اس بار ہم نے وہ 80 ایکڑ تک چلے گئے کہ لوگوں کی زمینوں پر اپنے، جو میں نے آپ کو مختلف چھلیاں دکھائی تھی، یہ ابھی آپ دیکھیں، یہ جتنی بھی تیاری ہوئی ہے، یہ ہمارے ہاں اپنا یہ بیج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چلیے یہ تمام جو ہے یہ ہمارے کہیں باہر کا پیداوار نہیں ہے۔ اور میں کے پی کے سے، پنجاب سے، خاص طور پہ کے پی کے سے ہمیں مکئی کا بیج زیادہ، کسی جگہ سے بھی آپ اپنی اس پیداوار کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ کرنے کا کام اصل میں کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کی طرف لائیں کہ آپ اس بات پہ کہ آپ نے اپنی زمینوں کو خالی نہیں چھوڑنا اور محکمے سے اپنا رابطہ بڑھانا ہے۔ ہم رابطے کے فقدان کی وجہ سے اور بڑی آسانی سے پھر ہم کہہ دیتے ہیں جی محکمہ کیا کر رہا ہے۔ ہم آج بھی اس وقت جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب تو ہم نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں فیلڈ اسسٹنٹ جب کسی جگہ موو کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یار وہاں سے تصویر اپنی بھیج دینا کہ آپ کس ایریے میں ہیں، کہاں کام کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس کو جی پی ایس سے یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا وہ آیا اور اس ایریے میں گیا ہے۔ لیکن سٹاف کے کم ہونے کی وجہ سے میں پھر کہتا ہوں کہ ایک ایریے سے جب وہ شروع کرتا ہے تو دوسرے ایریے تک پہنچتے میں اس کو ٹائم ضرور لگ جاتا ہے۔ موجودہ آج سے تقریباً جولائی کے مہینے میں ہمارے سیکریٹری صاحب کی اور منسٹر صاحب کی ہدایت پر ہم نے آزاد کشمیر پورے میں سوموار میٹنگ پروگرام شروع کیا۔ سوموار میٹنگ پروگرام میں یہ ہے کہ ہر سوموار کے دن عام روٹین میں جو سٹاف جاتا ہے، کسی نے کال کر دی، کبھی سپرے کے لیے گئے، کبھی اور کسی، سوموار کے دن ہمارا کوئی سٹاف ممبر بھمبر کے سے لے کر تاؤبڑ تک آپ کو دفتر میں لوگ پہلے ٹائم پہ نہیں ملیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام فیلڈ میں جائیں گے اور کسانوں کے دروازوں پر خود پہنچیں گے اور ان سے بیٹھ کر لائحہ عمل طے کریں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، تاکہ یہ جو ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہے یہ کم سے کم ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ دے سکیں۔ ابھی یہ شجرکاری کا ختم ہوا ہے پروگرام، تقریباً ہم نے ضلع جیلے ویلی میں تقریباً ہم 20,000 سے زائد ہم نے پودوں کے باغات پہ کام کیا ہے۔ اچھا یہ باغات یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس بار ہم نے باغ کے لیے پودے دے دیے تو وہ بات، ہم نے ان کو باقاعدہ اپنے پاس رجسٹر کیا ہے اور یہ پچھلے سال سے ہم یہ کر رہے ہیں، اپنے پاس رجسٹر اس لیے کیا ہے کہ ہم مسلسل ان سے رابطہ رکھ سکیں کہ کسی وقت اگر ان کو کسی جگہ فیلڈ میں کوئی پیسٹ کا اٹیک ہو گیا ہے، کوئی اور مشکل آ رہی ہے تو ہم ان سے خود رابطہ کریں۔ اب یہ رجسٹریشن رکھ کر، ان کے فون نمبرز رکھ کر کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو نہ کریں، نہیں کرتے نہ کریں، ہم ان سے رابطہ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ بھائی پوچھ کے کہ کہیں آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی پودے کا مسئلہ تو نہیں بن رہا۔ لیکن پودا لگا لینا، اس کے بعد جو پرورش کرنا ہے وہ کسان نے، ہماری لوکل کمیونٹی نے اور ہم نے مل کے کرنا ہے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے۔ وسائل محدود ہیں لیکن انہی وسائل میں رہ کر ہم نے 110% پرفارم کرنا ہے، تب ہی ہم اس مشکل سے نکل سکیں گے۔ تمام اداروں کی نگاہوں اب آپ پر آ گئی ہیں کیونکہ مسئلہ آٹے پر آ گیا ہے، تو چینی اور آٹے سے جو قوم نہ نکل سکے وہ آگے کیا سپنے دیکھے گی۔ اب بڑی بات یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے جو اس خطے کے لوگ ہیں، ہم گھر سے رزق لے کر نکلنے والی قوم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم گھر سے جب آیا کرتے تھے بازار کی طرف تو 1 من 10 کلو 20 کلو مکی یا کھانا ہم ساتھ لاتے تھے، کیونکہ جندر زیادہ تر ہٹیاں میں ہی ہوا کرتے تھے، کثرت سے تو یہیں سے اور بھی چیزیں لے جانی ہوتی تھی ساتھ، تو وہ ہم گھر سے رزق لے کر نکلنے والی قوم تھے۔ تو جب سے یہ محکمے آئے ہیں، یہ حکومتیں آئی ہیں، یہ سیاستیں آئی ہیں، یہ NGOز یہاں پر آئی ہیں، تو ہم زیادہ قائل ہو گئے ہیں۔ رائے صاحب اصل میں بات یہ ہے ہم قائل نہیں ہوئے، اصل میں اب پہلے تو ہم جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے ان کا انحصار ان کی زمینوں پر تھا۔ اس وقت نہ سڑکیں تھیں، یہ آسان نہیں تھا کہ بندہ ریشیاں سے ایک گاڑی پہ بیٹھے اور وہ یہاں پر پہنچ جائے، دن کو بازار میں وقت گزارے، اسی ہوٹل پہ کہیں کھانا کھائے اور شام کو اپنے گھر چلا جائے، اس وقت یہ ممکن نہیں ہوا کرتا۔ اب ہوا یہ ہے کہ تن آسانی تو انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یار جہاں سے میں آسانی سے کچھ کر سکوں
یا میں زمین پہ کام کرنے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں اب سب سے بڑا اس یہ ہے کہ وہ زمینیں جو ہماری سونا اگلتی رہی ہیں، ہمارے چاولوں کے کھیت ہوتے تھے. آپ لمنیا کے سامنے کے اس ایریے میں، نمبل وغیرہ کے ایریے میں چلے جائیں، ہماری کتنی زرخیز زمینیں تھیں. ابھی جا کے دیکھیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایبسینٹی فارمر. ایبسینٹی فارمر ہمارا اس لیے مسئلہ ہے کہ جب ہم پتہ کرتے ہیں کہ جی اس زمین پہ یہ بندے کہاں ہیں، پتہ چلتا ہے وہ شہر ہیں، کوئی پنڈی میں ہے. تو یہاں کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا ان کا. اب یہ جو ایبسینٹی فارمر ہے، کئی بار ہم ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ آپ آئیں، وہ آ بھی جاتے ہیں، لیکن آئیں گے، چلیں جی سوئنگ کر لی، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. یہ جو فصل ہے نا، یہ جو پھلدار درخت ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ روز کی محبت چاہتے ہیں، دھیان مانگتے ہیں، اور وہ روز کی بنیاد پر وہ مانگتے ہیں. اب اس میں جب اگر وہ وہاں موجود نہیں ہوں گے تو وہاں ویڈز بھی اگ رہی ہوں گی. آج کل تو بارلوں کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ آ جائیں گے، وہ ان کا، اور لوگ پھر سے مایوس ہوتے ہیں. دوسرا ایک ایسا معاملہ جو ہمارے اور نہ ہمارے فارمرز کے ہے، نہ ہمارے کئی کسان بہت اچھے. جہلم ویلی بہت زرخیز ہے. جہلم ویلی ہر لحاظ سے زرخیز ہے، دماغی لحاظ سے بھی، ہنر مند افراد کے لحاظ سے بھی بالکل زرخیز ہے. لیکن جہاں یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں، کچھ اس نے بھی ہمیں نقصان دیا. بے وقت کی بارشیں ہونا، جو بارشیں پہلے 10 دن میں ہوتی تھی اب 2 گھنٹے میں ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ایروین بھی شروع ہو گیا. ایسے نقصان ہو رہے ہیں. زمین کی جو اوپر کی لیئر ہے، زیادہ بارش ہونے سے بہنے شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہمیں اب ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا محکمے کو بھی، ہمیں بھی، کہ ہم تھوڑا سا آگے جائیں. دیکھیں آج کی نوجوان نسل کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ تو ایک کنال یہ گینتی پکڑ اور آپ اس ایک کنال کی گینتی سے کھدائی کرو، وہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد وہ بازار میں اگر جم کر لے گا. اب لیکن اگر وہ دیکھیں رائے صاحب، وہ بھی جم ہے یہ نہیں، لیکن رائے صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس کی طرف سے بھاگ رہی ہے. ہمیں جانا ہے میکانائزڈ فارمنگ کی طرف، ہم نے جانا ہے کوآپریٹو فارمنگ کی طرف. اب میکانائزڈ فارمنگ کی طرف جائیں گے. چائنا نے جو اتنی ترقی کی ہے، بیسیکلی وہ میکانائزڈ فارمنگ. آج بھی اگر چائنا کو ہم کدال پکڑ کے کہہ دیں گے یہ آپ کدال ہی سے گزارا کرنا، لوگ نہیں کرتے، وہ بھی نہ کرتے. وہ بھی میکانائزڈ فارمنگ کی طرف کے اور کوآپریٹو فارمنگ کی طرف کے. اب ہمارے ہاں کوآپریٹو فارمنگ آپ کہیں گے ہمارے ہاں کئی بار منصوبے چلے اور کامیاب ترین منصوبے چلے. AJKCDP چلا، NRMP چلا، NJVCDP چلا. انہوں نے لوگوں کے مزاج کو بھی تبدیل کیا، لوگوں کو کمرشل فارمنگ کی طرف بھی لایا. لیکن اس کے بعد وہ تسلسل اس وجہ سے ٹوٹا، کچھ تو یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں آئیں اس کی وجہ سے. دوسرا جو ہمارے ہاں زلزلے کے بعد جو لوگوں نے جو امیگریشن بہت ہو گئی، لوگ لوکل علاقے سے ود ان ہم اسٹیٹ ہی جو ادھر ادھر مائیگریٹ ہو گئے، شہروں کی طرف چلے گئے. پیچھے ہماری زمینیں اگر خالی رہ گئیں. آپ اس وقت میرے کمرے میں نوکوٹ کی تصویر لگی ہوئی ہے چاول کی، بڑا مشہور. میں کہوں گا کہ یہ جو تصویر ہے یہ اسٹیٹ پکچر ہے ہماری، اور ہمارے ہاں کنٹور ایگریکلچر کی یہ بہت بڑی مثال ہے. لیکن آج ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر یہ ہو رہا ہے کہ وہاں انکروچ ہو کر وہاں پر تعمیرات شروع ہو گئیں. جی اب وہاں پر گاڑیوں کی مرمت کا وہ بھی بن گیا، گراج بھی بن گیا. لوگوں نے چاول کی طرف کم رجحان کر کے مکئی بھی لگانا شروع کر دی. اب اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو پہلے تو وہ اکیلے چاول کی فصل ہوتی تھی، کچھ کیڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آلٹرنیٹ ہوسٹ کی طرف جاتے ہیں، ان کو مکئی مل گئی، انہوں نے زیادہ حملہ کرنا شروع کر دیا چاول پہ. اس بار آپ کے وہاں پر وہ پیداوار بھی. رائے صاحب ایک جامع منصوبہ بندی کے ذریعے میکانائزڈ فارمنگ اور نوجوان نسل، آج میں اگر آپ کو لسٹیں دکھاؤں، ہم جب بھی کوئی بھی ڈیٹا لیتے ہیں ہم اس میں ایک چیز ضرور ڈالتے ہیں، ایج. فارمر کی ایج کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں رائے صاحب، ان کی جو ایوریج ایج ہے وہ 55 سال سے اوپر کی ہے. جو ایوریج فارمر، میرے پاس جتنے باغات کی لسٹیں ہیں آپ ان لوگوں کو فون کریں، آپ کو زیادہ تر 50, 55, 58 سال کے ملیں گے. 25 سال کا کوئی نہیں ملے گا. یہ جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں اسی جگہ وہ واپسی پر جاتے ہوئے یہاں بیٹھے تھے،
اور انہوں نے 2-3 باتیں کہی تھیں. انہوں نے لیپا سے شروع کیا تھا اور یہاں ہٹیاں تک وہ تمام 3 دن ہم یہیں پر رہے تھے. انہوں نے ایک ایک کونا خود دیکھ کر واپس آ کے کہا تھا کہ یار ہمیں کوئی ایسا قانون بنانا ہے کہ جس سے ہم نے لوگوں کی زمینوں کو خالی نہیں چھوڑنے دینا. دوسری بات، ہم نے تعمیرات کو ان زرعی رقبوں پہ نہیں ہونے دینا. یہ اس وقت انہوں نے ایک بات کی تھی. اور آج ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو کل ہی کا یہ جو ہے، یہ اگر ہم اس پہ جو انہوں نے دیکھیں جی، قوم کے قائد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، اور جو پیم صاحب کہ وہ ہمیں ایک سوچ دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، ایک راہ ہمیں بتاتا ہے قوم کا لیڈر. تو یہ جو مینیجرز ہوتے ہیں جو نیچے لیول پہ، کچھ ہائی لیول کے مینیجرز ہوتے ہیں، کچھ ہم لوگ جو میڈیم لیول پہ یا لو لیول پہ ہوتے ہیں، ہم پھر اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. یہ اگر ہم نے آج اپنی زمینوں پر وزیر اعظم صاحب کے یہ حکم پر یہ جو کام شروع ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنی زمینوں کو دوبارہ آباد کرنا شروع کر دیا تو میں آپ کو باخدا بتاؤں کہ جہلم ویلی کے کنینا سے ادھر کوئی چیز ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. گندم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، ایک تو گندم ہوتی ہے جو کہ ربی کے سیزن میں لگائی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو خوش قسمتی سے ہمارے ایسے بیلٹس ہیں جہاں ہم سپرنگ میں بہاریہ گندم بھی لگا سکتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جہاں ہم مئی میں بھی گندم لگا کر ہم اس وقت گندم یہاں پیدا کر سکتے ہیں جب پنجاب کے میدانوں میں گندم نہیں ہو رہی ہوتی. تو اسکوپ تو اتنا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے لیے بنیادی طور پہ ہے کہ لوگوں کو اپنی زمین پر موجود ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنی پرفارمنس پہ ہم بھی بہت جسے کہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں. ایک تو اس مایوس ہمیں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کا باغ لگا کر آتے ہیں، میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی، باغ لگا کر آتے ہیں اور جب 10ویں دن ہم اس کو دوبارہ ری چیک کرنے کے لیے اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی وہ تو بکریاں کھا گئیں. وہ جناب میں تو وہاں گیا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہوا اس وقت. دوسرا، اب ہم نے اس وقت باغات لگائے. ہم نے ابھی صرف سرا مرکز ہمارا جو ہے سرا کا یونی کونسل، اس میں ہم نے پودے چیک کر رہے تھے. کل 459 پودے ہم نے ہر ایک پودے کے پاس جا کے دیکھا کہ کیا سٹیٹس ہے. 459 میں سے صرف 2 پودے ایسے تھے جس کا مجھے لگا تھا کہ یہ پودے سروائیو نہیں کریں گے، یہ سوکھے ہیں. باقی 457 پودے بالکل ہرے اور بالکل وہ پھوٹ چکے اور لگ چکے. اب آگے تھوڑا ڈرائی اسپیل آنا ہے. اس ڈرائی اسپیل کے دوران ہم لوگوں کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے اس دوران ان پودوں کو پانی کا بندوبست کرنا ہے، ورنہ ہماری ساری محنت وہاں پر رائے گاہ جائے گی. دوسری بات آپ نے کہی کہ جی اگر لوگ چھوٹا کریں، پلاٹ لگائیں تو سبزیاں وغیرہ، اور ان کو کوئی انعام. ذیشان حیدر صاحب ہمارے فنکشن میں آئے تھے، ہم نے یہاں ایک نمائش کی تھی. اچھا، نمائش بھی ہم نے اس سیزن میں جہلم ویلی کی تھی، شاید اس دن آپ ساتھی بھی وہاں پر موجود تھے. آپ دیکھیں کہ اس آف سیزن میں بھی ہمارے پاس جتنی بھی پروڈکٹس آئی ہوئی تھی وہ سب جہلم ویلی کی تھی. کسی وقت بھی ہمارا گھر خالی نہیں ہوتا. ہم کسی وقت بھی اگر کوئی کہے گا کہ ایگزیبیشن کروائیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. ذیشان حیدر صاحب نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ جو سب سے اچھی گندم کرے گا. اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جب یہاں آئے تھے اس وقت انہوں نے بھی اعلان کیے تھے. حکومت پوری طرح اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ لوگ اپنی زمینوں کی طرف، اب حکومت تو اپنی طرف سے، اور حکومت کا حکم بھی ہمارے لیے ہے، ہم آگے اسی حساب سے دوڑیں گے بھی. اب لوگوں نے بھی تھوڑا اپنی زمینوں کی طرف